Ya Ali Madad, Al-Wais, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 863. 17th of November 1996, Wise in Shah Alam Jamaat Khana in Ahmedabad. Ya Ali Madad, माफ करना, मैंने अभी देखा कि इससे सर्द वीक है। हक तू पाक तू बादशाह علی کی یاد آئی، میری ساری تھکاوٹ نکل گئی۔ علی علی، اس علی کے لفظ میں ایک جادو ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے علی، العلی۔ خدا تعالیٰ نے جب وہ بالکل اکیلا تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی سرشٹی نہیں تھی، خدا نے اپنے نور میں سے محمد کو جدا کیا اور خود علی بنا۔ خدا کے تمام ناموں میں سب سے قوت والا، طاقت والا نام علی ہے۔ رسول اللہ کو جب بھی کوئی تکلیف آئی، دنیا کی یا دین کی، اس کی والیوم ذرا کم کرو، جب بھی تکلیف آئی تو علی کو یاد کیا۔ حضور مسلمانوں کو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ مصیبت کے اندر خدا کی مدد مانگو، لیکن جب خود اپنے اوپر کوئی تکلیف آئی تو ہمیشہ ڈھونڈا کہ علی کی طرح علی کو پکار کرتے رہے۔ نبی کریم کو علی سے اتنا پیار تھا کہ لوگوں کو حسد ہوتا تھا، اس لیے بہت سے لوگ علی کے دشمن بن گئے۔ کبھی کبھی ایسا اصحابوں کو ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے پاگل بن گئے ہیں اور ان کو اپنی نبوت، اپنے درجے کا خیال نہیں۔ ایک دفعہ علی کو یمن کے ٹرپ کے اوپر بھیجا۔ جب یہ سب کچھ تیاریاں ہو گئی تو رسول اکرم علی کو چھوڑنے گام کے باہر تک گئے۔ علی نبی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور باقی کے اصحاب پیچھے ہیں۔ گاؤں کے باہر پہنچے، اونٹ تیار تھا، بہت دیر باتیں کرتے رہے۔ اصحابوں میں سے ایک کہتا ہے، یا نبی اندھیرا ہو رہا ہے، علی کو جانے دو، آپ نے سنا انسنا کر دیا۔ علی سے باتیں کرتے رہے، کافی دیر کے بعد گلے ملے، کہا یا علی ابھی آپ جاؤ۔ مولا مرتضی اونٹ پہ گئے اوپر، سلام دعا ہوئی، اونٹ چلا۔ ابھی جیسے اونٹ چلا تو نبی کریم اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اب تو وہ بہت دور چلے گئے. آپ نے پھر سنا کر دیا. جب بالکل حضرت علی کا اونٹ غائب ہو گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں سے آنسو اترے، داڑھی کے اوپر گر کے نیچے گرے. کہتے ہیں اے اللہ، جب تک علی واپس نہ آوے، میں آنکھ سے دیکھ نہ دوں، تب تک مجھے موت مت بھیجنا. کیسا پیار ہوگا. اے خدایا، جب تک علی واپس نہ آوے، میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، تب تک مجھے موت نہ بھیجنا. بڑی محبت تھی علی سے. اور حقیقت بھی یہ ہے، اسلام کے 73 فرقوں میں جو شیعہ ہے وہ علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، علی کو اول امام مانتے ہیں. پھر ان فرقوں میں ایک فرقہ ہے، ان کو کہتے ہیں نصیریہ. آج کل نصیریہ فرقے کا نام پڑ گیا علویہ. سیریا کا جو پریسیڈنٹ ہے حافظ الاسد، یہ علویہ ہے. یہ لوگ ظاہر میں نہیں بولتے لیکن علی کو خدا مانتے ہیں. علی کو خدا ماننا، علی کو، اس کے شریر کو، اس کے بدن کو نہیں. کیونکہ مولا مرتضی علی کو عبد الرحمان ابن ملجم نے چھری ماری، تلوار ماری، تیسرے دن علی گزر گئے. علی تو گزرتے نہیں، امام بھی کبھی مرتا نہیں. لیکن یہ بدن ہے کپڑے کی طرح، ہم ہر روز کپڑے بدلاتے ہیں مگر ہم تو وہی رہتے ہیں. امام ہے، اس کے اندر علی کا نور ہے، اور علی ہے وہ اللہ کا نور ہے. ہم نے کبھی بھی علی علیہ السلام کے بدن کے ساتھ اس کی بڑائی کو ایک نہیں کیا. دنیا کے اندر وہ ایک انسان کی طرح تھے. ہم اسماعیلیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. یاد رکھو دیندارو، جو آدمی بدنی طور کے اوپر اپنے ایمان کو باندھتا ہے وہ غلط کرتا ہے. خدا تعالیٰ کسی کا شریک نہیں، اور خدا کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، خدا کا کوئی بدن نہیں، خدا کا کوئی روپ نہیں، رنگ نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے روحانی آنکھیں چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی محبت اور پیار سے اس کو یہ درجہ دے دیتا ہے تو ہم اسماعیلی صوفی ہیں. ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ مسٹیسزم ہے. کبھی کبھی کتابوں کے اندر پڑھتے پڑھتے ایسی باتیں آتی ہیں کہ وہ لوگ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں، جو شریعت سے اوپر اٹھ گئے ہیں، ان کو پھر شریعت کی درکار نہیں رہتی، اٹھ جاتے ہیں. شریعت میں جب تلک ہیں تب تلک خدا کی معرفت نہیں ملتی، اور خدا کی معرفت جو ہے وہ اس کی محبت سے ملتی ہے. محبت جب انسان کے دل میں پریم پیدا ہوتا ہے، عقل گم ہو جاتی ہے. عشق اور عقل کی دشمنی ہے. جب تک آپ عقل کو نہیں چھوڑو گے، آرگیومنٹ بند نہیں کرو گے، تب تک عشق پیدا نہیں ہوتا. عقل ہے وہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہے، مگر اوپر پہنچ کے پھر ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی. اوپر عشق ہے، عقل سے ہم اوپر پہنچتے ہیں جہاں عشق ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہے پھر لیڈر کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا مشہور داخلہ ہے. بہت سے مشنریز اس داخلے کو، اس مثال کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام جتنے بھی نبی ہوئے جو ہم جانتے ہیں، حالانکہ ہم سب نبیوں کو نہیں جانتے، 96 نبی ہیں
جن کی حالت نام ہم کو پتا ہے 96، لیکن نبی تو 1,24,000۔ ہم کو خالی 96 نبیوں کا نام پتا ہے، لیکن جتنے نام ہم جانتے ہیں اس میں سب سے غصے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور غصے والے اس لیے تھے کہ وہ شریعت کو بہت ریجڈلی امپوز کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا شامیانہ لگا تھا تمبو کی طرح، کیونکہ مسجد بہت چھوٹی تھی، جو یہودیوں کی مسجد ہے اس کو سینیگوگ کہتے ہیں، باہر آدمی بہت تھے، تو موسیٰ رسول تھے نا خدا کے، باہر لکڑی لے کے تو کھڑے تھے۔ جب عمر بڑی ہو گئی تو سہارے کے لیے محمد رسول اللہ بھی لکڑی لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آواز کرتے 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 خدا کی تعریف کرنے لگے کہ خدا بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ خدا کا نام ہے الودود۔ الودود کہتے ہیں پیار کرنے والا اور پیار دینے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا بڑا پیارا ہے، پھر کہنے لگے خدا بڑا خوبصورت ہے، تو خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الجمیل، جمیل کہتے ہیں بیوٹیفل کو۔ تو اس طرح خدا کی صفت، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا تھا۔ نبیوں کے کلام کے اندر اثر ہوتا ہے، نبیوں کا کلام کلیجے میں اتر جاتا ہے، سب کے کلیجے میں نہیں، قارون کے کلیجے میں نہیں اترا، فرعون کے کلیجے میں نہیں اترا، کیونکہ جہاں خدا کا پیار ہو، جہاں خدا تعالیٰ پہ ایمان ہو، اس دل کے اندر نبیوں کی زبان اترتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان میں ذرا سی لکنت تھی، لکنت کہتے ہیں ذرا توق لاتے تھے، اور ان کے منہ سے لفظ جو تھے وہ صاف نہیں نکلتے تھے، ر ل کو مکس کرتے تھے۔ تو ایک دن بڑے بھنائے، لوگوں نے کہا یار آپ نے کیا بولا، ہم کو پتہ نہیں لگا۔ دل میں بہت برا لگا۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت کی جو دعا تھی، بڑی اچھی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پیدا کر، اے میرے پالنے والے، میرا جو سینہ ہے چھپا ہوا، اس کے اندر جو خزانہ ہے اس کو تو کھول دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا علم زیادہ کر دے۔ میرا جو سینہ ہے یہ صدری ہے، اس کو تو کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور تیرے حکم کے اندر چھپا ہوا بھید مجھے بتا۔ وَحَلُلْ عُقْدَةٌ مِّن لِّسَانِي، اور میری جیبھ کے نیچے جو گانٹھ ہے کہ جس کی وجہ سے میں توتلا بولتا ہوں، اس کو نکال دے۔ وَحَلُلْ عُقْدَةٌ مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میرے قول، میری زبان میں اثر پیدا کر۔ اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی سب یہ خرابیاں بدن کی چیزیں تھی نکل گئی، اور حضور بڑے اچھے فرسٹ کلاس ایلوکوینٹ تھے، نبی تو ہوتے ہی اسی۔ اب ایسی ایسی پیاری باتیں انہوں نے بتائی، وہ لڑکا دل ہی دل میں خدا سے پیار کرنے لگا۔ کیا خدا ایسا خوبصورت ہے، خدا ایسا پیار کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آواز پوری ہوئی، وہ چلا گیا، اور راستے میں خدا کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے خدایا تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا پیارا ہے، ایک دن میرے پاس آ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں گا۔ اس زمانے میں لوگ پاؤں سے چلتے تھے، دھوپ مٹی اڑتی تھی، میں تیرے پاؤں دھلاؤں گا، میں تیرے بال دھلاؤں گا، بالوں میں تیل ڈالوں گا، میں کنگھی سے بناؤں گا، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں گا،
اور اپنی بھیڑوں کا دودھ پلا کے تجھے اپنی گود میں سلاؤں گا. اس کا سبق کہاں خدا و پروردگار، کہاں اس نے ایک ہیولہ باندھا جیسے کسی خوبصورت عورت کو یاد کر کے اس کو اپنے نزدیک بنانا چاہتا، لیکن اس کے دل کے اندر عورت کا خیال نہیں تھا. وہ محض خدا سے پیار کرتا. اب اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، سن سن کے پیار پیدا ہوا. خدا ہر قلب کے اندر، ہر دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کوئی دل خالی نہیں کہ جس میں خدا نہیں، اگرچہ وہ دل کافر کا ہوئے مگر خدا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. جب وہ چاہتا ہے کفر مٹ جاتا ہے، خدا کا عشق ظاہر آتا ہے. اب یہ سارا دن اس خیال میں صبح شام بیٹھا ہوئے. اس نے زندگی کے اندر کبھی خوبصورتی دیکھی نہیں تھی، زندگی میں اس نے کبھی پیار کا لفظ نہیں سنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے اس کا بیان کیا کہ اس کے دل کے اندر ذرے پھوٹ اٹھے. مہینے گزر گئے. ایک دن وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، ایسا ریکلائن ہو گیا. بھیڑیں ادھر ادھر گھاس چرتی ہیں اور یہ آنکھیں بند کی ہیں، درخت کے ساتھ ریکلائن ہے. بس وہی اس کی نظر. اے خدایا تو کب آئے گا؟ اے مولا تو ایک دن میرے پاس آ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں، میں تیرے بال دھلاؤں، میں تیرے بالوں میں تیل ڈالوں، میں کنگھی کروں، آنکھوں میں سرما ڈالوں اور تیری اپنی بھیڑوں کا دودھ پلا کے تیرا سر اپنی گود میں رکھوں، سو جا. یہ انسانی خیال ہے. خدا کوئی انسان نہیں، خدا کا بدن نہیں، مگر یہ بول رہا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جب پاس سے نکلے اور یہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہے، اس کو نہیں پتا. جب اس نے یہ واپس ریپیٹ کیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے اے بیوقوف کو کیا ہو گیا، اس نے خدا کو کیا سمجھا؟ زور سے جو بہت دوڑ کیا. موسیٰ کو دیکھ کے کھڑا سلام کیا. بیوقوف یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں کچھ غلط کیا؟ ہاں خدا تھوڑا کوئی انسان ہے، تھوڑا خدا کا کچھ بدن ہے. یہ تو اس کے بال، اس کا منہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، خدا کا کوئی بدن نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا ہے؟ خدا نور ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ اب موسیٰ نبی اٹک گئے. نور اس کو سمجھا نہ سکے. نور کا سمجھنا انسان کے اندر سے آتا ہے. کسی کو کہنے سے ہم نور سمجھا نہیں سکتے. مثالیں دیتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں، لیکن نور سمجھ نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، مگر اس آدمی کا دل ٹوٹ گیا. اس نے یہ بولنا چھوڑ دیا، رونے لگا، کیونکہ اس کا جو تخیل تھا، امیجینیشن جو تھا، اس کو اس امیجینیشن میں مزہ آتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک خوبصورت آدمی آئے گا، مجھ سے پیار کرے گا، میں اسے پیار کرتا ہوں، میں دودھ پلاؤں گا، اس کی سیوا کروں گا. یہ جو اس کے دل کے اندر ایک امیجینیشن تھا، یہ ایک ایلوژن تھا جس میں اس کو مزہ آتا تھا، وہ ٹوٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے طور کے اوپر پہنچے. روز کی طرح یعنی ایوری سیٹرڈے موسیٰ جاتے تھے طور پہ، سجدہ کیا، خدا کو سلام کیا. آج آواز نہیں آئی، خدا کی آواز نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اے خدایا کچھ میرے سے گناہ ہوا کہ تو اب جواب نہیں دیتا؟ ہاں موسیٰ، تم نے میرے ایک بندے کا دل توڑ دیا. اے خدایا کون سا بندہ؟ وہ بکریاں چلانے والا، بھیڑیں چلانے والا. لیکن خدایا وہ اس طرح کہتا تھا کہ جیسے تو ایک انسان ہے. اے موسیٰ جب تو نے اس کا دل توڑ دیا
مجھے بہت دکھ لگا۔ موسیٰ، میں اس کے پاس گیا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، اس نے میرے بال دھلائے، میرے بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما ڈالا۔ اے موسیٰ، میں اس کی بھیڑوں کا دودھ بھی پیا اور اس کی گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ ہمارا یہ جو مذہب ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، میں سب کی وائبریشن فیل کرتا ہوں۔ مجھے معاف کرنا، آپ میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں دکھتا کہ جس نے سیریسلی اوپر نہیں کرو، چھوڑا نہیں۔ خدا کی باتیں سب کا کام نہیں ہے۔ خدا صرف پاؤں سے محبت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اور یہ طریقہ اسلام کے اندر، اسماعیلی طریقہ جو ہے، وہ ہمارا مذہب محبت کے اینٹوں کے اوپر پڑا ہے۔ ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن محبت ہے۔ ہمارے دل کے اندر جب تک مولا کی محبت پیدا نہیں ہوتی، تب تک ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور یاد رکھو دیندارو، محبت کے اندر کوئی اصول ہوتا نہیں، محبت میں کوئی لا نہیں ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ محبت ون وے ٹریفک ہے۔ محبت دینے ہے، مانگتی نہیں۔ جو آدمی یا مولا میں تیرے سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے یہ دینا، تو وہ محبت نہیں۔ محبت قربانی کرے، دکھ اٹھاوے، لیکن محبت نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ محبت ون وے ٹریفک ہے، چاہے وہ محبت دنیا کی ہوئے، چاہے وہ محبت خدا کی ہوئے، محبت ون وے ٹریفک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، اے خدایا، تو اس کے پاس گیا، کہا اب خدا کس طریقے سے اس کے بھیڑوں کا دودھ پی کے آیا؟ کوئی انسانی شریر لیا ہوگا نا۔ وہ ذات پاک خدا تعالیٰ ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، کسی چیز میں وہ مجبور نہیں کہ بھئی یہ میرے سے نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ رسول اکرم بیٹھے ہیں، میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، یکایک بی بی عائشہ کے دل میں خیال ہوا، پوچھنے لگی، یا نبی، کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ سامنے سے مولا مرتضیٰ علی چلے آتے تھے، جب نزدیک آئے گا، اے عائشہ دیکھ، یہ چہرہ خدا کا چہرہ ہے، یہ خدا کا چہرہ ہے۔ یہ چیز آپ کو رسول اللہ کی، اس کا ذرا یہ ہوں ہوتا ہے، پلیز تھوڑا اس کو ڈاؤن کرو، اس کی کدھر ہے یہ؟ مجھے وہ بادر کرتا ہے۔ اے عائشہ دیکھ، یہ خدا کا چہرہ ہے۔ اب یہ چیز جتنی بھی احادیث ہے، سنیوں کی کہ شیعوں کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ، خدا کا چہرہ، علی کا چہرہ ہے۔ ایک جگہ رسول اکرم کو وحی ہوئی کہ جو علی کا ہاتھ ہے وہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، یعنی اللہ کی آنکھیں ہیں۔ علی کی زبان لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ نبی کہتے ہیں، یہ ایک مشہور حدیث ہے۔ بات کیا ہے دینداروں؟
ہم کو اپنے گھر کا پتہ نہیں، ہم کو اپنے علم کا پتہ نہیں، ہم کو اپنے شاستر کا پتہ نہیں. جب غیر ہمارے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں ہم بھیگی بلی کی طرح چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے. انہی حدیثوں کے اندر رسول اکرم فرماتے ہیں حب علی ایمان، علی سے محبت کرنے کا نام ہی ایمان ہے. حب علی ایمان، کفرہ بغضہ کفر نفاق، یعنی کہ خدا سے ڈرنا چاہیے. نبی کہتے ہیں جو علی سے من میں کینہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اپنی مصیبت میں خدا کو یاد کرو، لیکن جب اپنے اوپر کوئی مصیبت آئی تو رسول اللہ نے خدا کو نہیں پکارا. یہاں علی کو ڈھونڈتے تھے، علی کے بغیر کوئی نہیں تھا، اور اگر علی نہ ہوتے تو اسلام آج دنیا میں بالکل نہ ہوتا. بڑے بڑے کافروں کو علی ہی نے مارا، کسی کی طاقت نہیں تھی ان کو مار ڈالنے کی. وہ بڑے بڑے جوان تھے، لیکن علی سارے اس انسانی ہسٹری کے اندر ایسا کوئی نہیں علی جیسا. صرف ایک علی ہے کہ جو کبھی کسی لڑائی میں بیٹل میں ہارا نہیں، کبھی نہیں ہارا. بڑے بڑے ہار گئے. مرتضی علی کو بدن کے طور پہ مت دیکھو، اس کو نوری حالت میں دیکھو. میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا نے اپنے نور میں سے جب محمد کے نور کو جدا کیا تو خود علی بنا. یہ بات مولانا روم کی مثنوی میں ہے. مولانا روم لکھتے ہیں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو عام کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن رومی جیسے کتابوں کے اندر یا حافظ کی کتابوں میں ہم کو بعض دفعہ ایسی احادیث قدسیہ ملتی ہیں. احادیث قدسیہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے نبی کے ساتھ باتیں کی، وحی کی، مگر قرآن میں نہیں لکھا گیا، حالانکہ وہ قرآن کا پارٹ تھیں. مثال کے طور پہ یہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. مولانا رومی لکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا کی سرجن نہ کرتا، کریٹ نہ کرتا، لیکن اگر علی نہ ہوتا تو میں تیرے کو بھی کریٹ نہیں کرتا. مرتضی علی ان کا نام بہت تھے، لیکن ایک ان کا نام تھا ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ. ایک دن کہیں سے مولا مرتضی علی گاؤں آ رہے تھے، گرمی بہت تھی اور اوپر کا بدن ننگا تھا، صرف ایک لنگی باندھی ہوئی تھی. مولا مرتضی علی زمین پہ سو گئے، تھکے ہوئے تھے. آپ میں سے کوئی کہے گا اتنا طاقت والا خدائی نور والا تو تھک جاتا تھا. ہاں بدن ہے نا، بدن کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے. وہ عبد الرحمان نے تلوار ماری تو لوہی نکلا، مگر یہ جو لہو نکلا تو وہ نور میں سے لہو نہیں نکلا. اس نے علی کو مار ڈالا تو نور کو نہیں مار ڈالا. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم علی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے تو اس میں بدن نہیں آتا. سو گئے، پسینہ بہت نکلا، ایسا پاسا پھرایا، ایسا پاسا پھرایا، زمین کی مٹی آپ کے سارے بدن پہ لگ گئی. تھوڑی دیر میں رسول اکرم نکلے تو مولا مرتضی علی کو مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا. فرمایا اے مٹی کے باپ اٹھو. ابو تراب مٹی کے باپ کا نام ہے، ابو تراب. اور سچ پوچھو تو اس میں ایک اشارہ ہے، یہ مٹی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ابو تراب کہے کہ ایک نقطہ رکھ دیا اندر، یہ سچ مچ یہ مٹی کا باپ ہے. ایسے بہت سے اشارے ہیں کہ جو صوفی لوگ اس میں سے کیری آن کرتے ہیں. کوئی ایک آدمی نے حضرت رسول اکرم کی ایک بہن تھی،
ہانی بی بی فاطمہ پھوپھی کے گھر گئی، ان سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ چھوٹی تھی تو بی بی خدیجہ گزر گئی تھی، اور پھوپھی ہانی رسول اللہ کی بہن بی بی فاطمہ کو بہت پیار کرتی تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کسی عورت نے ہانی کے گھر میں کچھ پکا ہوا بٹیر یا تیتر یعنی کوئی پنچھی حلال کر کے بھون کے اچھی طرح ادھر بھیجا۔ ہانی نے دیکھا، بی بی فاطمہ کو کہا چل ہم کھائیں، کہنے لگی نہیں، ابا بھوکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی رسول اکرم آ گئے، ہانی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی یا حضرت میں سوچتی تھی کہ آپ آؤ تو ساتھ کھانا کھاوے، سامنے رکھا، بیٹھے رہے۔ ہانی کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں، اے خدایا، اب دعا مانگتے ہیں، شبد دیکھنا، اے خدایا میں جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں اور تو جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ میرے پاس آوے اور ہم دونوں کھانا کھاوے۔ مولا متعالی آ گئے۔ مولا کی شان میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور مولا کی یہ باتیں سن کے ہمارے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ مولا کی دنیا، مولا کا دین، مولا کی دورونی، مولا کی تلوار، مولا کا جذبہ خدا کی صفتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مولا مرتضی علی نے اگر اپنی تلوار کا اپیوگ استعمال نہ کیا ہوتا تو اسلام مٹ گیا ہوتا۔ یہ علی کی تلوار تھی جس نے اسلام کو زندہ رکھا اور آج تک زندہ ہے۔ جی آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے جن کی دی چھے ست پنتھنی رہو۔ آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے سرے وجو، حضر امام کی طرف اشارہ ہے۔ علی کی اولاد، رسول اللہ کی آل، بیٹی سے آل چلی، اپنے بیٹے سے آل چلی، ونش پرمپرا یہ آل چلی آتی ہے۔ آل علی، آل نبی، اولاد علی، اس کا وکھان اپنے دل میں سمجھنا چاہیے۔ پھر شمس نے یہ گنان رچا۔ ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ دفتر کراچی گئے۔ کراچی اس وقت کھارا در کا پرانا جماعت خانہ تھا، اتنی جگہ نہیں تھی، تو پیچھے ہیرس روڈ کے اوپر خالی جگہ پہ تمبو لگائے، شامیانہ باندھا، متا سلامت کو لے کے سلطان محمد شاہ آ کے بیٹھے۔ ایک چھوٹی لڑکی نے یہ گنان بولا۔ جب یہ گنان بولا، حق تو پاک تو بادشاہ، مولانا سلطان محمد شاہ بہت خوش ہوئے۔ مولا فرمایا واللہ، پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا۔ کیا بھید تھا؟ حق علی ہے، پاک علی ہے، بادشاہ علی ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ حق جو ہے وہ علی کے پیچھے چلتا ہے۔ اب دیندارو، حق کا مطلب سچائی، لیکن حق خدا کا نام بھی ہے۔ رسول فرمایا کہ علی کے پیچھے حق چلتا ہے، ایسا نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، اور جس طرف علی ہے حق اس طرف ہے۔ ہم کو علی کی ان شانوں کا خیال اپنی عبادت میں ملتا ہے۔ نبی صاحب حج معراج سے واپس آئے تو جو یار دوست ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بھید کی باتیں کرتے تھے۔ یوں سب کو سنائی ہسٹری، لیکن جو بھید کی باتیں تھیں، میں نے کسی واعظ میں
ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کے 40 اصحاب ایسے تھے کہ جو نبی کے پاس بیٹھتے تھے، نبی ان سے بیت الخیال کی عبادت کی باتیں کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ نہیں۔ تو نبی ان کو کہتے ہیں میں جب یہ اوپر گیا، اب دیکھنا ادھر، میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ معراج کیا تھی۔ میں جب یہ اوپر گیا تو ایک خاص جگہ کے اوپر میرا گھوڑا کھڑا ہو گیا، جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ ایک مشہور ہے کہ رسول اکرم سفید رنگ کے گھوڑے کے اوپر کے جس کا نام براق ہے اس پہ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل کو کہ ابھی کیا؟ کہتے یا نبی اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، آپ اکیلے جاؤ۔ نبی کریم کہتے ہیں اپنے صحابوں کو، یعنی سلیکٹڈ آدمیوں کو، کہ میں جب یہ آگے گیا اور پردہ کھول کے میں گیا تو وہاں تو علی بیٹھے تھے، یعنی کہ رسول اللہ سے پہلے علی وہاں تھے۔ بعض شیعوں کی کتابوں میں ہے یہ چیز۔ جب علی کو دیکھا تو پوچھا یا علی آپ ادھر؟ فرمایا ہاں۔ یہ علی کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مانتے ہیں بولتے نہیں۔ تو علی مرتضیٰ جو ہے پھر شمس کہتے ہیں حق توں پاک توں بادشاہ مہربان، مہربان کہتے ہیں رحمان کو، مہربان بھی علی تو ہی توں، رب توں رحمان توں، اول آخر قاضی توں۔ یہ صفتیں تو خدا کی ہیں۔ بات ایسی ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو دوسروں سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن الحمدللہ اگر علم سیکھ جائیں تو واللہ خدا کی قسم ہمارے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ محمد رسول اللہ ایک انسان ہے، لیکن اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور خدا کی رحمت کو پرسونیفائی کیا ایک انسان کے اندر۔ سورۃ التوبہ 9ویں سورہ ہے، اس کے آخر میں کافروں کو اللہ کہتا ہے کہ جو محمد ہے وہ رؤوف رحیم ہے۔ رؤوف رحیم یہ تو خدا کی صفت ہے، خدا رؤوف ہے رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد رؤوف ہے رحیم ہے، اپنی صفتیں اس نے محمد کو دی، اسی طرح سے اس کی خود کی صفتیں علی کو دی۔ مولانا حضرت امام فرمایا میری گادی کے اوپر مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں۔ مکھی کامڑیا نے کہا خانہ بدان نے کمیت پوری کرے، تو یہ مکھی کے منہ سے جو نکلا وہ مولا کے منہ سے نکلا، لیکن مکھی مولا نہیں ہے۔ مولا کی طاقت کو ایگزیکیوٹ کرنا مکھی کامڑیا کو یہ ستا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا آفیسر تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم نہیں ہے اس کا نام، لیکن ہمارے ریکریشن کلب کے اندر مشنریوں کا وہ چیف تھا، مغرور آدمی تھا۔ ایک دفعہ ویسے ہر سال جب بھی مولا آئے تو 7-8 ایسے آدمی تھے کہ مولا ان کے گھر جا کے ڈنر یا لنچ کھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس کے گھر مولا لنچ کھانے گئے، لنچ ہو چکا، آئس کریم کھاتے کھاتے مولا کو یہ کہتا ہے، مولا گھٹنے پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری یہ عرض ہے، کیا ہے؟ خداوند آج تک میری جو دسوند کی بھول چک ہے، جانی یا جانی سب، آج تک مجھے آپ بخش دو، میری بہت بھول ہے۔ ماں باپ فرمایا یہ کام مکھی کا ہے، میرا نہیں، لیکن آپ خداوند ہو، مکھی کا تو آپ کے پاس امر ہے۔ ماں باپ فرمایا ہاں، گت کے اندر مکھی بیٹھا ہے، اس کو میرا امر ہے، اس کو جا کے بات کرو۔ اب اس کو درخانے کے مکھی کے ساتھ بنتا نہیں تھا،
مولا سے کوئی چیز چھپی ہے؟ اس نے پھر تھوڑا پریس کیا. مولا فرمایا نہیں، یہ گت کے اندر مکھی کے پاس جاؤ، یہ گت کا کام ہے. اس نے جب یہ واپس رہا تو مولا کہتے ہیں دیکھو تم جماعت کرنے جاؤ گے، تمہارے اوپر کتنا بھی قرضہ ہو، اگر مکھی 2 پیسے لے کے تم کو چھانٹا دے دے معافی کا، واللہ قیامت تک معاف. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے پاس رکھو، اچھا 1.25 لاکھ روپیہ رکھو. 1.25 لاکھ اس زمانے کے اس کی ساری ملکت سے بھی زیادہ تھا. ہمت نہ پڑی. یہاں بات کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امر پہ ہے. امر پہ کتنے ہی مکھی کامڑیا صاحب ادھر بیٹھے ہیں کہ جو گئے برس تھے، اس کے پہلے تھے، ان کے پہلے تھے. اب یہ ٹرم پوری ہو جائے گی تو یہ مکھی کامڑیا بھی اٹھ جائیں گے. بدن ہے مکھی کامڑیا کے، بدلتے رہتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، جب بھی مولا کی مرضی ہو مکھی کامڑیا بدلتے رہتے ہیں. لیکن مکھی کی گادی بدلی وہ تو ادھر ہی ہے. گادی حضرت امام کی گادی ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ مولا کے امر پہ نبھتا ہے. اگر آپ نے امر مان لیا تو تارے گئے. ہے جی امر تے آیو مورے شاہ جی جو مولا. اس صدر نے سب پیروں نے کمال کیے ہیں اور موتی چھپا چھپا کے گھاس میں ہم کو دیے ہیں. وہ آدمی جو نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا ہے وہ گھاس دے کے چھوڑ دیتا ہے. اے حکمت موتیو اے نہ جائے ہو جی رے سنیو بھائی جی مولا. امر آیا مولا کا، امر آیو شاہ جی جو حکم تے موٹیو نہ جا. موٹیو کا مطلب واپس بھیج دینا. حکم کو ہم موڑ نہیں سکتے، بھلے جان بھی جائے کچھ بھی جائے. اس کے نام کے اندر ہمارے پیر نے ایک مثال دی، ایک چھوٹی سی کہانی بیان کر کے. بہت سے ایسے اسماعیلی بھی ہیں کہ نہ اسلام جانتے ہیں نہ اسماعیلی مذہب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن شریف کے اندر خدا تعالیٰ نے کتنے جھونے آدمیوں کی ایگزامپلس دی ہیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی کبھی بیعت نہیں کی تھی. وہ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی خدا نے ان کی ایگزامپلس دی ہیں قرآن شریف میں. دینداروں، قرآن شریف کے 30 پارے ہیں. 1/3 قرآن جو ہے نا، 1/3 وہ لا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو. 1/3 قرآن کے اندر کہانیاں، قصے، سٹوریز ہیں. 1/3 قرآن کے اندر خدا کی محبت اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں. عام طور پہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، اس کے اندر جو لکھا ہے وہ تو نہیں جانتے. تو امر جو ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں اسألک عن الروح، تیرے سے روح کی بابت میں پوچھتے ہیں. کہو ان کو قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دو روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے. ہمارا سارا مذہب امر پہ ہے، حکم کے اوپر ہے. اور یہ جو امر ہے یہی نور ہے، یہی نور ہے. اس کے اندر جو خدا نے دنیا کے اندر خلقت بنائی تو ہر جگہ خدا نے اپنے نبی بھیج کے لوگوں کو ہدایت کی. ہندوؤں کو خدا نے ہدایت کی، مسلمانوں کو کی، کرسچنوں کو کی، جیوز کو کی، پہلے کی امتوں کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کی. تو ہم اسماعیلی جو ہیں
اس امر کے حساب سے کہ جو اللہ رسول پہ اترا اور اماموں کا سلسلہ چلا، اس کے اوپر ہمارا اسماعیلی مذہب ٹکا ہوا ہے۔ امر مانو، حضرت امام کا حکم مانو اور اس حکم کے اوپر عمل کرو۔ کچھ گلے مولا کچھ۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، چھوٹا سا منہ، اتنی بڑی پاگڑی، مولا نے ایسا کر کے دیکھا، لکڑی رکھی سر پہ، رج پر، جی خدایا تم کو چکری کی بیماری ہے؟ چکری یعنی ایپیلیپسی۔ کہتے ہاں خدا تو کہ مڑے خبر ہے، دیکھو تھوڑا کیسٹرول پیو۔ آمین خدا، دعا دے کے مولا چلے گا۔ گھر والے کہتے ہیں باپا اے مولا کے نہ پوچھا کیا کہ کدے پیاں کٹلو پیاں؟ اے مٹ کر یہ دھنی کے خبر نہ ہی مکے چاہیے کیسٹرول پیو۔ بازار جا کے بوٹل لے آیا کیسٹرول کی اور تھوڑا سا پی کے شیشے میں رکھ لی۔ آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو جائے پھر نکال کے تھوڑا سا پیے رکھ دے گئے۔ سارا دن ایک ایک دو گھنٹے کے بعد 5-7 ٹیپے پی لے رکھ دے گئے۔ زندگی بھر اس کو کبھی چکری نہیں آئی واپس، لیکن وہ زندگی بھر کیسٹرول پیتا۔ بمبئی کے اندر اکا فیملی بڑی مشہور فیملی ہے، ابراہیم اکا، یوسف اکا، داؤد اکا۔ داؤد اکا میرا بہت دوست ہے اور اپنی ریکریشن کلب کے اندر وہ ممبر بھی تھے۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا ابراہیم اکا۔ ابراہیم اکا کو ایک ایسی کچھ اسکن ڈیزیز ہوئی کہ داڑھی کے بال ٹھیک، یہ بھوئیں، سر کے بال، سب بال اتر گئے، رونڈ منڈ ہو گیا۔ وقت دار آدمی تھا، بڑے لوگوں میں گھومتا تھا، اس کو بہت شکل اپنی بری لگتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا 6-7 مہینے ہو گئے، یورپ گیا تو مولا کو ٹیلی فون کیا، سیکرٹری نے کہا فلاں ٹائم پہ آؤ۔ یہ ملنے گیا، مولا اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے، ابراہیم کیا بات ہے؟ کہتے خداوند یہ بات ہے، اس کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو تھوڑا گلاب کا پانی لو، اس میں بورک پاؤڈر ڈالو، اس کی پیسٹ بنا کے جدھر جدھر بال تھے ادھر لگاؤ، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں بال واپس اگ گئے۔ بہت خوش ہوا۔ 6-8 مہینے 10 مہینے کے بعد اس کا ایک دوست تھا، میمن حضرت تھا، اس کو یہ بیماری ہوئی تو اس کو پوچھا کہ ابراہیم تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایسا کیا، یہ نہیں کہا کہ مولا کا فرمان تھا۔ اب اس نے ایسا ہی گلاب کا پانی لے کے اس کے اندر بورک پاؤڈر ڈالے، پیسٹ بنا کے لگایا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے، کوئی اثر نہیں ہوا، چھوڑ دی۔ پھر کچھ مدت کے بعد مولا کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم نے کہا خداوند میرے ایک دوست کو اس نے تو یہ 6 مہینے تک استعمال کیا، صاف کہتے ہیں۔ اے ابراہیم تو ایسا سمجھتا کہ گلاب اور یہ بورک سے تیرے بال اگے ہیں؟ وہ تو ایک بہانہ تھا میری رحمت اتارنے کے لیے، یہ میرے امر کی بات تھی، میرا فرمان تھا۔ فرمان سے ہم یہ پانی جس کو ہم نیاز کہتے ہیں، کیا ہے فرمان؟ جب ہم پیالی اٹھاتے ہیں ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں یا مولا حقیقت سمجھ دے، پھر کہتے ہیں فرمان، یعنی میں فرمان سے پیتا ہوں۔ اور وہ بیٹھنے والا لڑکا وہ کہتا ہے پیر شاہ یا علی محمد یا محمد۔ ہمارا سارا دین مولا کے فرمان پہ ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے یہ مولانا حضرت امام کے فرمان کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اس میں رس لو۔ تو میں آپ سے عرض کرتا تھا شروعات میں، مولا سے پیار کرو۔ جب ہم مولا سے پیار کرتے ہیں، مومنوں وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب دونوں کے بیچ میں پیار ہوتا ہے تو مومن کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی، جو مجھے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے وہ چلتا ہے، میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔
میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے۔ مولا کے پیار کے اندر جب ہم تلین ہو جاتے ہیں تو دنیا کے تمام گناہ، غلاظت، گندگی ہمارے دل میں سے نکل جاتی ہے۔ حضرت امام کے لیے ہمارے دل میں پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ 37 کے اندر مولا دار السلام آئے افریقہ میں، تو اس وقت کا فرمان ہے کہ علی نبی کے گادی وارث پر یعنی حضرت امام پہ تم اپنا پیار رکھو، تمہاری عبادت، بندگی، نیکی سب کچھ اس میں آ گئی، کیونکہ پیار ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ شام ہو گئی، ہم کو مولا یاد آتا ہے، چلو جماعت خانے دعا پڑھے۔ ہمارے مذہب کی جو ریت رسم رواجیں ہیں، اس میں خاص طور پہ دسوند اور دعا کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ٹکا ہوا ہے، اور اگر یہ خراب ہو گئی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ تو پھر صدر دن ماں باپ کہتے ہیں، اس امر کے آیو گنان کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ ایک راجا تھا، اس کا نام تھا ہریش چندر۔ لوگ بہت سے گنان کے اندر ہندو راجا کا نام سن کے، ارے بھائی آپ کے باپ دادا وہ منجی تھے، نتھو تھا، ماؤجی تھا، اس میں کچھ نہیں، ہریش چند کا نام گنان میں آیا تو بگڑ گئے۔ ہری کہتے ہیں خدا کو، چند کہتے ہیں چاند کو، اور چاند کو عربی کے اندر بدر کہتے ہیں، اور ہری کہتے ہیں دین سمجھو، بدر علی کہہ دو اس کو، بدر علی کا مطلب ہری چند۔ ہم کو تو مثال لینی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سے کافروں کی بھی مثالیں دیتا ہے۔ بادشاہ کا دین اس کے پاس تھا نہیں، اس کی جو رانی تھی وہ عابد تھی، دین کے اوپر تھی، اور اپنے دین کی طاقت سے اس نے اس راجا کو پھرا دیا۔ جب ہی پھرا دیا تو یہ تلوار لے کے بیٹھ گیا، نہیں تو مارنے کے لیے تیار تھا۔ ساری سٹوری آپ لوگوں کو پتا ہے، میں سٹوری نہیں بیان کرتا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ جب ہی اس کو پتا لگا کہ دین ایسا ہے تو پھر ڈھیلا ہو کے بیٹھ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے رانی، یہ جو مذہب ہے مجھے سکھا۔ اب وہ شعر ہو گئی، بھل بھل راجا پاج شاہ مولا ہی پنت کھنڈا کے ریدھا مذہب ہے، یہ تلوار کی دھار کی طرح اس پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ خدا کے راستے میں کوئی بھی مذہب میں جاؤ، خدا کے راستے میں بہت تکلیفیں ہیں۔ وہ لوگ جو پیار کرتے ہیں، دنیا کا بھی پیار، لڑکی لڑکے میں پیار ہو جاتا ہے۔ یہ پیار حالانکہ اٹریکشن ہے، حقیقی پیار نہیں ہے۔ حقیقی پیار ماں اور بچے میں ہوتا ہے، لیکن ایک لڑکا جوان ہے، ایک لڑکی جوان ہے، ان کے اندر جو لو ہوتا ہے یہ ایک فزیکل اٹریکشن ہے۔ لیکن اگر یہ بھی لو سچی ہے اور اس کے اندر لسٹ یا خود غرضی، سیلفش پنا نہیں ہے، تو اس پیار کو رسول اللہ نے کہا ہے عشق مجازی۔ دو بھائیوں کا پیار ہے، بھائی بہن کا پیار ہے، میاں بیوی کا پیار ہے، یاروں دوستوں کا پیار ہے، کہ جس پیار کے اندر سوارتھ نہیں، جس پیار کے اندر خرابی نہیں، اور پیار وہ جیسے میں نے کہا ون وے ٹریفک، پیار دیتا ہے، مانگتا نہیں، کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو اس پیار کو خدا کے رسول کہتے ہیں کہ یہ عشق مجازی ہے، کہ جو حقیقی عشق کی لیڈر ہے، لیڈر یعنی سیڑھی ہے۔ دنیا کا پیار اگر سچا ہے تو اس پیار میں سے خدا کا حقیقی پیار مل جاتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ دفتار کو ایران کے ایک شاعر سے بہت چاہت تھی، حافظ شیرازی۔ سلطان محمد شاہ کی ماں ماتا سلامت حافظ شیرازی کی جو شاعری تھی پڑھا کرتے تھے، اور حافظ شیرازی کو مولا بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حافظ شیرازی چھوٹا تھا، 20 برس کا، باپ ٹوپیاں بناتا تھا، اس نے بھی کچھ ٹوپیاں بنائی، 100-200 ٹوپیاں کپڑے کی ایک گٹھڑی میں باندھی، باپ نے کہا جاؤ بیچ کے آؤ۔
تو یہ گٹھی سر پہ اٹھا کے بیچنے نکلا. کوئی نے کچھ نہیں لیا. یوں چلتے چلتے اصفہان کے ایک گام کے اندر گیا اور شام کے وقت پہنچا. کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا, ساری رات نکال ڈالی. صبح اٹھا تو سامنے سے کھڑکی پہ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا. اس لڑکی کی خوبصورتی اس کے اوپر بجلی بن کے گری. منہ کھلے کا کھلا ہکا بکا رہ گیا. وہ لڑکی نے دیکھا کہ یہ مجھے دیکھتا, دروازہ بند کر کے چلی گئی. یہ بیٹھا رہا, کھانا نہیں کھایا, پینا نہیں ہے, کدھر بھی گیا نہیں. 24 گھنٹے کے بعد واپس جب وہ لڑکی نے دروازہ کھولا تو یہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. 24 گھنٹے بیٹھا رہا. اس نے واپس دروازہ بند کیا. پھر دوسرے 24 گھنٹے نکلے. ارے بھائی, کھانا پینا نیند وغیرہ سب بھول گیا. ہمارے گنانوں میں ہے کہ ہم بولا تجھ بنا نیند نہ آوے نہ بھاوے ان پانی. تیسرے دن پھر اس نے جب دروازہ کھولا تو یہ کھڑا ہو گیا. اس نے دروازہ بند کیا, اپنی داسی کے ہاتھ سے پیغام بھیجا, اے مورکھ, شریرک بیوٹی دیکھ کے تو ایسا ہو گیا کہ 3 دن کھائے پیے بغیر محض ایک انسانی شریر کے لیے تو نہیں نکالے. اگر یہی 3 دن خدا کی عبادت میں نکالے ہوتے واللہ تو ولی بن گیا ہوتا. ہتھوڑا لگا, دل پہ ہتھوڑا لگا, لڑکی کو بھول گیا. لیکن دل میں کچھ اور ہونے لگا. بات سچ ہے, بات سچ ہے. اگر وہ پروردگار کی خاطر میں نے اسی طرح سے 3 دن رات اگر نکالے ہوتے تو میں کہاں ہوتا. کلیجے میں ایک نئی چبھن ہوئی, یہ دنیا کا عشق بھول گیا. اب یہ ڈھونڈ رہا تھا مجھے کوئی استاد ملے تو میں اس سے عبادت سیکھوں. اے دیندارو, 13 برس حیران ہوا. ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اس ملک سے اس ملک. اس زمانے کے جتنا بھی اسلامی ملک تھے سب جگہ گیا. خاک سیاہ ہو گئی, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, بال بڑھ گئے بندر کی طرح. ایک ہی لگن تھی کہ مجھے مرشد مل جائے. یہ کہتا ہے کہ عشق کا کرنا آسان ہے لیکن نبھانا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ عشق کے ہر قدم کے اوپر مشکلیں ہیں, مصیبتیں ہیں. ایک ہی لگن ہونی چاہیے. لمبی سٹوری ہے لیکن 13 برس کے بعد اس کو ایک اسماعیلی دائی ملا اور اس نے اس کو رستے پہ لگایا. دل کے اندر پریم ڈھونڈو. اچھا سوال ہے, پریم پیدا ہونے کا کوئی طریقہ؟ ہاں ہے. حضرت امام کے فرمان کو ہر وقت سامنے رکھو. اگر ہم حضرت امام کو پیار کرتے ہیں تو اس کی بات نہ مانے یہ تو پاسبل نہیں, کیونکہ اگر پیار کرتے ہو تو اس کی ہر بات قبول ہوتی ہے. اگر وہی لڑکی اس کو یہ کہتی کہ تم ایک ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو, واللہ یہ فوراً کاٹ دیتا. جیسے کہ شیرین فرحاد مجبور آدمی, بادشاہ کی لڑکی, دونوں کو عشق ہوا. بادشاہ نے کہا اس کو مروا ڈالو. وزیر نے کہا نہیں سرکار, ہسٹری میں آئے گا کہ آپ نے اس کو مروا ڈالا, اس کو خود کی موت مرنے دو. کیا کریں؟ وہ سامنے پہاڑ ہے, آپ اس کو بولو کہ اس پہاڑ میں سے نہر نکال کے لاوے. ایک سنگل آدمی یہ پہاڑ سے نہر کیا لائے گا, مر جائے گا. فرحاد کو کہا گیا, کہنے لگا اچھا. اب یہ فرحاد کی طاقت نہیں تھی, وہ عشق کی طاقت تھی. 7 برس لگے لیکن یہ نہر لے کے آیا. بادشاہ گھبرایا, اب کیا کرنا؟ وزیر نے کہا مار ڈالیں. کہنے لگا نہیں, اس وقت میں نے کہا تو تو نے ایسا کہا,
اب ہم نے وچن دیا کہ جو تو نہر لے کے آوے تو ہم شیرین کے ساتھ تیری شادی کریں گے. اب یہ وچن پورا ہونا چاہیے. میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ عشق میں اتنی طاقت ہے، نہ ہونے والا کام ہوتا ہے. انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کو تھکنے نہیں دیتی. محبت کرو اپنے مولا سے، اور محبت کا طریقہ یہ ہے ہر حکم مانو. روز فرمان پڑھو. مولا کیا کہتا ہے؟ روز جماعت کرنے جاؤ. آپ آتے ہو؟ اگر نہیں آتے تو پریم کیسے کرو گے؟ پریم میں تو جان دینے کی بات ہے. مولا کہتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے مجھے ایسا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ دکھ مجھے کسی چیز میں نہیں ہوتا. ابھی پریم کرنا ہے کہ مولا کو دکھ دینا ہے؟ مولا کہتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا دکھ مجھے کوئی نہیں ہوتا. کوئی انسان اپنے مولا کو دکھ دینا نہیں چاہتا. دنیا کی ذرا سی تھوڑی ہم قربانی نہ کر سکے اپنے مولا کے لیے. روز جماعت خانے آؤ، برابر جماعت کے ساتھ دعا پڑھو، اپنی کمانی میں سے 10 دو. اگر پیار کرنا ہے مولا کا تو پھر اپنے دل کے اندر یہ باندھ لو کہ جو مولا نے کہا ہے کہ سب سے حق سے روزی کماؤ، کسی کا پیسہ نہ کھاؤ، اچاپت نہ کرو، ڈس آنیسٹی نہ کرو، بدگوئی نہ کرو، بدیاں برائیاں نہ کرو. یہ سب طریقے کیا ہیں؟ دل کو صاف کرنے کی بات ہے، تاکہ جب دل صاف ہو جاوے تو مولا آ کے بیٹھ سکے. اپنی کمانی میں سے 10 برابر دو. 10 اور دعا یہ اسماعیلی مذہب کا پایا ہے. حضرت امام فرمایا جب یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے. پہلے تو ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹرن انٹو عشق. مولانا حضرت امام کا یہ دین، یہ ہم جو اسماعیلی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین نبیوں کا، فرشتوں کا دین ہے. ہم کو بھی صدر دین نے رحم کر کے اس دین پہ لگایا اور مولانا حضرت امام کا رستہ دکھایا. دینداروں، میں نے آپ کا بہت وقت لیا لیکن مجھے اپنا سبجیکٹ پورا کرنا تھا. مولا سے محبت کرو اور اس کو کبھی کبھی کہتے رہو یا علی باپا میں تیرے کو پیار کرتا ہوں. ہر روز ایسا کہنے سے ایک دن آپ رو پڑو گے. جب روز روز ایسا کرنا یا مولا ہم تو کہ بہت برا تو یالی ہوتا نے پیار کروں چھو اے مولا میں تجھے چاہتا ہوں. روز بولتے رہو اپنے من میں. کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جب آپ یہ کہو گے نا یا مولا میں تجھے بہت چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. سمجھو کہ بیج پھوٹ رہا ہے. مولا سے پیار کرو. اس کا پیار ساری دنیا کے لیے، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے کافی. مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا آپ کے دل میں اپنا پیار پیدا کرے. مولا آپ کے اوپر راضی ہو. مولا آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا آپ کو ہر بدی سے، برائی سے، گناہ سے بچاوے. دفن سکریت میں پورا رکھے. عبادت بندگی اور دین کے جو فرض ہیں ان میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں میں اپنے نور کی روشنی دے. مولا آپ کی اولاد کو حق کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر سچائی پہ قائم رکھے. مولانا حضرت امام آپ کے گھروں میں برکت دے رہے، کبھی محتاج نہ کرے، روزی رزق کشادہ کرے. مولانا حضرت امام آپ کے دشمنوں کو دور کرے، بدیوں برائیوں کو دور کرے. مولانا حضرت امام آپ کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا پناہ میں رکھے، ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. ساری جماعت میرے ساتھ نن بولو. ہے تجھ بنا کوئی اور
دکھائی دیتا ہے.